بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج سے 1400 سال پہلے جب دنیا کے اس ظلمت قدہ میں جہاں ہر طرف ہو کا عالم تھا، ظلم و بربریت اپنے عروج پر تھی، انسانی استحصال کا نظام رائج تھا، ہر جگہ ظلم اور بے انصافی کا عالم تھا، اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی روشنی لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت دنیا میں جو معتدبی اور جو بڑے مذاہب تھے وہ عیسائیت تھی، یہودیت تھی، مجوسیت تھی، دہریت تھی اور مشرکین تھے۔ ان کے سارے نظام یا تو بالکلیہ آسمانی وحی اور تعلیمات الہیہ سے عاری تھے، خالی تھے، اور یا مرور زمانہ کی وجہ سے اور تحریفات کی وجہ سے جو اصل آسمانی تعلیمات تھے ان کو لوگ بھلا چکے تھے، جیسے کہ عیسائیت اور یہودیت میں تھا۔ اس دوران میں اسلام طلوع ہوا، اسلام نے ان سارے نظریات کو مسترد کر دیا، سارے مذاہب کو مسترد کر دیا، ان کے ظلم کے نظام کو مسترد کر دیا، ان کے رسم و رواج کو مسترد کر دیا، انسان کے حوالے سے ان کے جو فکر تھے ان کو مسترد کر دیا۔ تو ظاہر ہے اسلام کا مقابلہ بہت بڑی دنیا کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ نے اسلام کو سرخروئی دی، کامیاب ہوئے۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اسلام عروج پا گیا۔ سارے نظریات کو یا تو مٹا دیا گیا اور یا پسپاؤنڈ کر دیا گیا، پسپا کر دیا، ناکام کر دیا۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ 1400 سال اسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد 1400 سال گزر گئے، مختلف ادوار آئے، مختلف حالتیں آئے، مختلف قسم کے اوقات گزرے، حکمران آئے۔ موجودہ دور میں جو سب سے بڑا اور تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ معیشت کا دور ہے، معاشی نظام کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، تو اس میں جب تک آپ اسلام سے آزاد نہیں ہوں گے، مذہب سے آزاد نہیں ہوں گے، تو اس وقت نہ تو سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسان کو محدود کر دیتی ہے، اور یورپ، مغرب دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو ہم مذہب سے آزاد ہو گئے تو ہم نے دنیاوی اعتبار سے ترقی کر لی۔ میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی تاریخ میں انسان من حیث الانسان مذہب سے آزاد نہیں ہو سکتا اور نہ ہو سکا ہے۔ جتنا بھی دوڑ لگا دے، جتنا بھی دوڑ لگا دے، کہیں نہ کہیں جا کر اس کا مذہب کے ساتھ ایک ریلیشن، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو وحشی قبائل کہلاتے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں رہتے ہیں، ایمازون کے جنگلات میں رہتے ہیں، وہ انڈیا کی جزائر پر رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے لیے ایک مذہبی کلچر رکھتے ہیں۔
انہوں نے ایک مذہب ترتیب دیا ہوا ہے، جو ان کے عقل میں درست آتا ہے اسی طریقے پر، لیکن مذہب سے وہ بھی خالی نہیں ہے۔ تو ایک تمدنی انسان ایک آباد معاشرے میں مذہب سے کیسے آزاد ہوا جا سکتا ہے؟ یہ شوشش صرف یورپ اور مغرب اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے نکالا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، ورنہ آپ مغرب کے کسی بھی ملک کا جھنڈا اٹھا کر دیکھیں تو اس جھنڈے میں آپ کو مذہب صلیب کی نشانی ہوگی، صلیب ملے گا، صلیب کے آثار ملیں گے، مذہب کی نشاندہی ملتی ہے۔ اگر وہ مذہب سے آزاد ہیں تو ان کے جھنڈوں پر ان کے پروڈکٹ یعنی بیچی جانے والے سامان پر اپنے مذہب کی نشاندہی کیوں ہوتی ہے؟ مذہب سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو ورغلا کر اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان مذہبی جنگ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا، چاہے معاشی ہو چاہے جو بھی ہو، لیکن اس میں جو سب سے غلبہ ہوگا وہ مذہبی رنگ کا ہوگا۔ اگر معاشی طور پر بھی لڑنا چاہتے ہیں، اگر وہ لڑتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اب یہودیت اپنے مذہب نہیں چھوڑتی، اور نہ یہودی کسی کو یہودی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے مذاہب ملیامیٹ ہو جائے، یہودیت باقی رہے۔ عیسائی اگر مذہب سے آزاد ہے تو پھر دنیا میں وہ اربوں خربوں کے حساب سے روپیہ لگا کر، پیسہ لگا کر لوگوں کو عیسائی کیوں بناتے ہیں؟ مسلمانوں کا تو یہ دعویٰ ہے کہ کامیابی اس دنیا کے بعد آخرت کی کامیابی کا مدار اسلام پر ہے، پھر بھی وہ پیسہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ جنگ کے ذریعے سے کسی کو عیسائی نہیں بناتے، پیسہ دے کر کسی کو عیسائی نہیں بناتے، دعوت سے بناتے، کیونکہ کامیابی کا ان کے اسلام میں کامیابی کا مدار اسلام پر ہے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پیسہ صرف نہیں کرتا، طاقت صرف نہیں کرتا، اور ایک طرف سے عیسائی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، تو وہ مذہب سے کیسے آزاد ہوئے؟ وہ مذہب سے خود آزاد نہیں ہے، دہری اپنے مذہب سے آزاد نہیں ہے، یہودی اپنے مذہب سے آزاد نہیں ہے، ہندو اپنے مذہب سے آزاد نہیں ہے، حتیٰ کہ مجوسی بھی اپنے مذہب سے آزاد نہیں ہے۔ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جب میں جنت سے اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوں تو یہ مسلمان کیوں جنت میں جائے؟ کسی نہ کسی طور پر وہ آپ کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننا ہے۔ اگر ہم عالم ہیں تو سب سے پہلے مسلمان، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو سب سے پہلے مسلمان، اگر ہم انجینئر ہیں تو سب سے پہلے مسلمان، اگر ہم تاجر ہیں تو سب سے پہلے مسلمان۔ ہم پہلے مسلمان بنیں گے، مذہب سے آزادی ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بنیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے جو شعبہ ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ اور یہ گمان نہ کریں کہ وہ آپ کو جو ہے آزاد کر کے معاشی بہت بڑی ترقی دے گی، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کتنے سارے لوگ یورپ میں جاتے ہیں، ان کو ویزوں کے، ان کو شہریت کے لالچ دے کر عیسائی بنایا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مالی سہولیات دے کر، مال دے کر، تاریخ بھرا پڑا ہے، موجودہ زمانے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو مذہب سے کوئی آزاد نہیں، صرف آپ کو، مسلمان کو آزاد کرنا چاہتا ہے، تاکہ دنیا دوبارہ اس اندھیر نگری میں تبدیل ہو جائے جو اسلام سے پہلے تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے مسلمان بننے اور مسلمانوں والے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔